وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یقیناً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اعزاء و اقارب، رشتہ دار اور تعلق رکھنے والے حضرات جو آج سے کچھ دنوں پہلے تک ہمارے درمیان موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت حیات سے متمتع تھے، معزوز ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں، طاعات میں، بر میں مصروف تھے. بہت سے حضرات جوان سال رہے تھے، جو ہم موجودین میں سے جوان سال لوگوں کے ہم عمر تھے. بہت سے معمر بزرگ سال تھے، جو ہم میں سے معمر لوگوں کے قرین اور دوست رہے تھے. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل و کرم ہوا، خصوصی رحمت کا ہم پر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کچھ طویل کر دی، کچھ مزید وقت جو ہے وہ ہم کو عنایت فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعات میں مشغول ہونے کے لیے کچھ اور ٹائم اور وقت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر دیا. در حقیقت یہ حیات والی نعمت، وقت والی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ انسان کے لیے سرمایہ اور پونجی کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلے بلی سے تعلق رکھنے والے دو حضرات
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دونوں حضرات نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں ساتھیوں کا حال کچھ اس طرح تھا کہ ان میں سے ایک صحابی عبادات میں بہت زیادہ اجتہاد کرنے والے، خوب زیادہ کوشش کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کی عبادت کا اور طاعات کا شہرہ اور چرچا صحابہ کے درمیان میں بھی ہونے لگا۔ اور دوسرے ساتھی تھے، وہ اپنے ساتھی کے مقابلے طاعات میں، عبادات میں اتنا زیادہ مشہور نہیں۔ کچھ وقت گزرا، جو صحابی عبادات میں زیادہ مشہور تھے، معروف تھے، کسی غزوے کے اندر تشریف لے گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ان کے دوسرے ساتھی مزید 1 سال تک زندہ رہے، رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، 1 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ دونوں صحابی کے انتقال کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے باہر یہ دونوں صحابی کھڑے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ کچھ دیر کے بعد جنت سے ایک نکلنے والا شخص باہر آیا، اور جس صحابی کا انتقال مؤخر تھا، جن کا انتقال بعد میں ہوا، ان کو پہلے پرمیشن دی اور جنت میں لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ شخص باہر آیا، اور جس صحابی کا انتقال مقدم تھا، جو عبادات میں زیادہ معروف اور مشہور تھے، شہادت کے درجے پر فائز تھے، ان کو پرمیشن دی اور ان کو اندر داخل کیا۔ سہبارہ باہر آیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ واپس لوٹ جائیے، آپ کا وقت ابھی آیا نہیں ہے۔ خواب پورا ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حیرت میں اور استعجاب کے عالم میں، صبح ہوئی، اپنا یہ عجیب خواب صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ صحابہ بھی تعجب کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب ذکر کیا، اور صحابہ نے اپنے تعجب کو بھی ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو صحابی عبادت میں زیادہ مشہور تھے، معروف تھے، زیادہ کوشش کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے، جنت میں داخلے کی ترتیب کے اعتبار سے وہ مقدم ہونے چاہیے تھے، اور جو صحابی اس قدر مشہور نہیں تھے، طبعی موت جن کی آئی، ان کا داخلہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب الٹ کیوں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جس صحابی کا انتقال بعد میں ہوا تھا، انہوں نے اپنے ساتھی کے مقابلے میں 1 سال کا وقت مزید پایا، کیا صحیح ہے؟ صحابہ نے فرمایا، جی اللہ کے رسول اسی طرح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جن کا انتقال مؤخر ہوا تھا، انہوں نے اس سال میں رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، کیا اسی طرح ہوا؟ صحابہ نے فرمایا، جی اللہ کے رسول اسی طرح ہوا۔ اس صحابی نے 1 سال مسجد میں آ کر سال بھر کی نمازیں پڑھی، اسی طرح ہوا۔ جی اللہ کے رسول اسی طرح ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ وجہ ہے
کہ جس کی بنا پر دونوں کے درجات کے درمیان میں اتنا بعد ہو گئی، اتنی دوری ہو گئی جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری. تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت کا زیادہ مل جانا، عمر کا زیادہ لمبا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا اور گراں قدر نعمت ہے. اگر انسان اس نعمت کو صحیح معنی میں استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے میں اسے صرف کرے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے شکر کا اظہار کرے، تو یہ انسان کے لیے سراسر خیر بن جائے، بلکہ یہ انسان یہ خود سراسر خیر بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہونے والی بشارت اور مژدہ کا مستحق بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اس کے اچھے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی یہ عظیم نعمت، اس کی اگر ناقدری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال میں صرف کیا جائے، تو وعید بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شر الناس من طال عمره وساء عمله. لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اس کے برے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کفار کے متعلق ایک جگہ ذکر کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ہرگز کفار یہ خیال نہ کرے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں، نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہرگز یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم جو ان کو وقت دے رہے ہیں، لمبی عمریں دیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اور زیادہ گناہ کمائیں. آخرت میں جب حاضر ہو گناہ کے انبوہ در انبوہ لے کر آئے اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. رسوا کن عذاب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک مثال سے اس کو اس طرح سمجھیے، جیسے ہندوستان وغیرہ میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یا جانتے ہوں گے، برف بیچنے والا جو ہوا کرتا ہے جب اپنا سرمایہ اور پونجی برف لے کر بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو مسلسل ندائیں دیتا ہے برف لے لو. اماوت یہ فکر اس کے دامنگیر ہوا کرتی ہے کہ کس طرح جلدی سے میں اپنے سودے کو نکالوں، پانی بن جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آنے کا. یہ برف بیچنے والا شخص جس قدر جلدی سے اپنا سودا بیچ لے گا، اس کی تجارت رابحہ بنے. اور فرض کر لیجئے باتوں میں مشغول ہو گیا، غفلت کا شکار ہو گیا، تو نفع تو کجا، سرمایہ اور پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عمر دی ہے، جو مزید وقت دیا ہے، جو ہم سے تعلق رکھنے والے حضرات جو جا چکے ان کے پاس میسر نہیں ہے، اس کی مثال بھی برف کی طرح. زندگی کی یہ گھڑیاں اور یہ ٹائم جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے. اگر یہ گھڑیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں، راضی کرنے میں لگا رہے ہیں تو ہماری یہ تجارت رابحہ ہے. اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال میں ہم اسے صرف کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہماری تجارت خاسرہ، سراسر نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا ہے، انسان جب صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو لے کر تجارت کے لیے نکلتا ہے، وقت اور حیات اس کا سرمایہ اور پونجی ہے، اعمال حاصل کرتا ہے، کماتا ہے. اگر اچھے اعمال کماتا ہے، اپنے نفس کو رب تبارک و تعالیٰ کے دائمی عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچا لیتا ہے، آزاد کرا لیتا ہے. اور اگر برے اعمال کماتا ہے تو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ.
اما موثقہ او موبقہ. یہی وجہ بھی ہے کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان یہ بھی اپنی محنت توجہ جو ہے وہ پوری اس طرف لگا دیتا ہے کہ انسان کو کسی طرح غافل کر دے. کیونکہ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جو سارے گناہوں کو کھینچ کر لاتی، اور انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے شیطان اس کو دنیا میں منہمک کرتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے. انسان نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہوا. وجہ کیا ہوئی؟ غفلت ہوئی. غفلت کیوں ہوئی؟ مال کے پیچھے لگا تھا، اولاد کے پیچھے لگا تھا، یا اور کسی دنیاوی اسباب میں لگا تھا. یہی وجہ ہے کہ آخرت کو دنیا کے مقابلے میں درہ قرار دیا. درہ کے معنی آتے ہیں سوکن کے. سوکنیں جو ہوا کرتی ہے ہمیشہ اس فکر میں رہتی ہے کہ دوسری کو ہم نقصان کیسے پہنچائیں. دنیا اور آخرت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سوکن کی طرح. کوئی انسان یہ کرنا چاہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کر لے، بہت ہی مشکل کام. بہلول دانا ایک بڑے حکیم، شاعر، صوفی مزاج اور عقل مند شخص گزرے. پر حکمت باتیں عملی جامہ پہنا کر مخاطبین کو ان کے ذہن میں راسخ کرنے میں بڑے ماہر تھے. لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا ان کو، ایک بڑی لکڑی شہتیر وہ اٹھائے ہوئے تھے. ایک طرف سے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو دوسری طرف کا سرا زمین پہ لگ جاتا. کچھ دیر بعد دوسری طرف جاتے اور ادھر سے اس سرے کو اٹھاتے تو ادھر والا جو سرا ہے وہ نیچے زمین پر لگ جاتا. تماشا بھی، لوگ جمع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس طرف دنیا ہے اور اس طرف آخرت ہے. میں جب دنیا کو اٹھاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آخرت بھی ساتھ میں اٹھ جائے، لیکن اٹھتی نہیں. کچھ دیر بعد ادھر جاتا ہوں، آخرت کو اٹھاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ دنیا اٹھ جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں اٹھتی. میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مضمون حدیث پاک میں ذکر فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ. جو شخص دنیا سے محبت کرے گا تو دنیا اس کی آخرت کو نقصان ضرور پہنچا دے گی، اور جو آخرت سے محبت رکھے گا دنیا میں نقصان ضرور ہو جائے گا. اب یہ بات کہ ہم بہت سے اولیاء کو دیکھتے ہیں، بلکہ انبیاء ہیں، دنیا بھی ان کو ملی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے سمجھنے کا قصور ہے. ہم جو دنیا سمجھ رہے ہیں وہ دنیا نہیں. دنیا کے اسباب کو اگر آخرت کے وسیلے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کی. شاعر صاحب ایک دریا پر پہنچے ہیں. دریا میں منظر دیکھا کہ کشتی ڈوب رہی ہے. شعر کا رفتم بسوئے دریا دیدم عجب تماشا، رفتم بسوئے دریا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی و کشتی درون دریا. میں دریا کی طرف گیا، ایک عجیب منظر دیکھا. دریا کا پانی کشتی میں چلا گیا تھا اور کشتی دریا میں چلی گئی تھی. ایک بڑی حکمت والی بات شاہد صاحب سمجھا رہے ہیں کہ کشتی کا مدار جو ہے وہ پانی، بغیر پانی کی کشتی بیکار. لیکن اگر یہی پانی کشتی میں چلا جائے تو بھی کشتی بیکار ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر دنیا ہماری دل والی کشتی میں چلی جائے اور اس طرح چلی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے، آخرت سے غافل کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت سے انسان کو غافل کر دے، تو یہ دنیا.
اور اگر یہ محبت دل میں اس طرح نہیں گئی ہے، دنیا کے اسباب انسان اختیار کر رہا ہے لیکن محبت اس کے دل میں نہیں گئی ہے، تو یہ دنیا کا ما یشغلک عن مولاک، تیری دنیا وہ ہے جو تیرے مولا سے تجھے غافل کر دے۔ جو آیت میں نے خطبے کے اندر ذکر کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ اس میں دو جماعتوں کا حال ذکر کر رہے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ متقی لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں بصیرت والے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری جماعت، شیطان ان کو گمراہی کے اندر دور تک لے جا کر رکھتا ہے اور پھر وہ گناہ کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے، جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کا اثر اس کے دل کے اوپر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ نیک عمل کرتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے، اگر برا عمل کیا انسان نے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جو برائی کے برے اثر کو ظاہر نہیں ہونے دے۔ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے، پہلی مرتبہ اس کو کچھ دشواری ہوتی ہے، دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے دن دوڑے گا پیر میں تکلیف ہوگی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جب عادت پڑ جاتی ہے پھر انسان سے یہ حس ختم ہو جاتی ہے، وہ درد نہیں ہوتا۔ غفلت جو ہوا کرتی ہے وہ انسان سے اس حس کو دور کر دیتی ہے۔ جو برائی کا اثر، کھٹک، تشویش جو دل کے اندر ہوا کرتی ہے، غفلت جو ہوا کرتی ہے اس پر پردہ ڈالتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ برائی جو ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہے۔ شیطان کی سعی جو ہوا کرتی ہے وہ یہی ہوا کرتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو جو ہے وہ غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کی کوششوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو یہ نعمت عظمیٰ وقت اور حیات ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالی کما حقہ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔